السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں امریکہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے اور امریکی سفیر مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ اور زیادہ معنی خیز ہے، جس میں لگتا یہ ہے کہ گویا کہ ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہوئے گفتگو یا بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امریکی سفیر وہاں سے نکلے تو وہ اپنے سفارت خانے میں نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد وہ ایک اور جگہ گئے اور ایک اور انہوں نے ملاقات کی، اور وہ ملاقات کس کے ساتھ تھی؟ وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ تھی۔ عملی طور پر کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں ملاقاتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی تھیں، کیونکہ جہانگیر خان ترین یا استحکام پاکستان پارٹی جتنا مرضی دعویٰ کر لے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پر کھیل رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون تو آف دا ریکارڈ اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے کہ ہم نے ان الیکٹیبلز کو پیپلز پارٹی سے بچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا۔ اب اصل بات یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہونے کے بعد ان ملاقاتوں پر رد عمل کیا آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، بالخصوص امریکہ اور ان تمام معاملات کو لے کے۔ تو میرے خیال سے امریکی جو کھلے عام ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ ایک بڑا پیغام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکیوں نے ایک ملاقات ستمبر میں مریم نواز کے ساتھ بھی کی تھی مری کے اندر، اور اس ملاقات کے بعد ہی نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان ہوا تھا، جبکہ آج مسلم لیگ نون جو یہ کہہ رہی ہے کہ عوام ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی فضول گوئیاں انہوں نے کی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ہی سخت رد عمل آیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں کہا ہے کہ ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ ملاقات پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر سنگین مداخلت ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم سے ملاقات کے اعلامیہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مندرجات اس سازش کا تسلسل ہیں جس کے تحت عمران خان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات کے اعلامیے کے بعد سازش اپنی مکروہ اور نفرت انگیز شکل و صورت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکی ہے۔ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر آئینی آمریت کی نرسری میں جنم لینے والے خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی اور خارجی بیوپاری سے پاکستان کے مفادات کی سودے بازی کی ہے۔ نواز شریف جب بھی وزارت عظمیٰ پر پہنچا، یہ دستور، جمہوریت اور قومی مفاد کو ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاں گروی رکھ کے پہنچا۔ آج یہ شخص قومی اسمبلی کے اپنی نشست جیتنے کے قابل نہیں رہا، مگر ریاستی پناہ اور بیرونی آقاؤں کی شہ پر سلطان جمہور کی بساط لپیٹ کر جمہوریت کے چیتڑوں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتا ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات کے اعلامیے میں سفیر موصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنے بھرپور اعتماد سے نوازنے کی توقع، سفارتی آداب، دو طرفہ تعلقات، عالمی قوانین اور منصب سفارتکاری کے بنیادی قواعد و ضوابط سے سنگین انحراف اور قابل وضاحت معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مذکورہ اعلامیے کے مندرجات کا فوری نوٹس لے اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارت خانے اور امریکی انتظامیہ سے معاملے کی وضاحت طلب کرے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اس اعلامیے کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اس اعلامیے کا بھی نوٹس لے اور امریکی انتظامیہ سے دفتر خارجہ کے ذریعے وضاحت طلب کرے۔ ناظرین کرام، مجھے یہ بتائیں، وہ نواز شریف جو جیل سے نکل کر گیا تھا، وہ نواز شریف جو سزا یافتہ ہے، جس کو ایک کیس میں 14 سال اور دوسرے میں 7 سال سزا ہوئی، لیکن اس کو اب کوئی جیل کے قریب بھی نہیں جانے دیتا، اس نواز شریف کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وضاحت طلب کرے گا؟ الیکشن کمیشن کی اتنی ہمت اور جرت ہے؟
چلیں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکی سفیر تو اس طرح سے مل رہا ہے جیسے آج کل شادیوں اور ولیموں پر لوگوں کو حاضری دینی پڑتی ہے. نواز شریف اور جہانگیر ترین سے کھلے عام ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایون برطانوی سفیر بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. پھر امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں کیا وہ الیکشن سے پہلے وہاں کے سیاستدانوں سے ملاقات کھلے عام کر سکتے ہیں اور اس قسم کا اعلامیہ جاری کر سکتے ہیں کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس اپنے قائدانہ کردار کو ادا کریں گے؟ کیا اس قسم کے الفاظ وہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے مخالف ہیں اور نواز شریف سے ملاقات ہے. مسئلہ قومی عزت اور وقار کا ہے. آخر امریکی جس طرح مل رہے ہیں کیا ہمارا سفیر امریکہ میں کسی سے مل سکتا ہے؟ اس کی وہ اجازت دے سکتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں یہ کیوں ہو رہا ہے یا ہم کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں کچھ بے شرم لوگ مسلط ہیں. اگر آپ آج جہانگیر خان ترین سے پوچھیں تو جہانگیر خان ترین تو بڑے خوش ہوں گے, نواز شریف بھی بڑے خوش ہوں گے. شاید وہ آج کے دن ہاتھ بھی نہ دھوئیں کہ ہم نے یہ ہاتھ امریکی سفیر سے ملایا ہے. تو امریکی سفیر سے ملایا جانے والا ہاتھ اب یہ عوام سے ملائیں, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن بطور قوم, بطور ملک ہمیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے. اب ایک جانب وہ مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ اب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی. اب سادہ اکثریت تک بات آ گئی ہے. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید 2/3 اکثریت کا دعویٰ کریں گے. سادہ اکثریت بھی حضور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت. ہاں آپ کو دلوا دی جائے, یہ جو آپ کے ساتھ الیکٹیبلز ملائے جا رہے ہیں بلوچستان سے, MQM سے اور پھر استحکام پاکستان پارٹی, تو اس قسم کا کچھ جگاڑ لگا لیں آپ طاقتوروں کے ساتھ مل کے جو کہ آپ کے لیے ارینجمنٹس کر رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ ارینجمنٹس آپ کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن باقی باتیں پاسبل نہیں ہیں. آج سمینہ پاشا نے کیا ہی خوبصورت جملہ لکھا جو میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ سیاسی جماعتوں, تاجر برادری, اسٹیبلشمنٹ, غیر ملکی سفیروں سب سے بات کر رہی ہے, سب سے بات ہو چکی ہے سوائے عوام کے. اور باقی رہی صحیح کسر ڈان نیوز نے پوری کر دی ہے جنہوں نے اپنے اداریے کے اندر نواز شریف کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف اپنی سیاسی اننگز کے آخری اوورز کھیل رہے ہیں, لیکن وہ انتہائی گھٹیا اور بھدے انداز میں کھیل رہے ہیں. جس انداز میں وہ اقتدار لے رہے ہیں, اقتدار کی ہوس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اندھا کیے ہوئے ہے. یہ اقتدار نہیں ہوگا, یہ بے بسی کی انتہا ہوگی. میرے خیال سے نواز شریف جس طرح کی بونگی مارنے جا رہے ہیں اس کا جواب ان کی آنے والی نسلیں بھی دیتی رہیں گی. اب ڈان نیوز نے کیا لکھا ہے؟ ڈان نیوز نے آج کے اپنے ایڈیٹوریل یا اداریے میں لکھا کہ نواز شریف کو سمجھنا ہوگا کہ متنازعہ جیت جو ہے وہ انہیں مزید کمزور کر دے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیت جاتے ہیں لیکن جیت کے بھی آپ اپنی جیت کا جشن نہیں منا پاتے. مسلم لیگ نون اور نواز شریف اس فیز کے اندر ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیت کے ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا. دوسری جانب لاہور کی آج احتساب عدالت نے آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ریفرنس میں شہباز شریف اور احد چیمہ سمیت تمام افراد کو بری کر دیا ہے. اب وہ باہر نکلیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھیے ہمارے اوپر ایک دھیلا ثابت نہیں ہوا. تو یہ پاکستان کا نظام اور یہ پاکستان کا نظام انصاف اور قانون ہے, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہمیں یہی بتایا جائے گا ہر بار کہ اب احتساب ہوگا. جو فراڈیے ملک چلا رہے ہیں اور اب وہی فراڈیے نواز شریف جیسے چور کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں, اس سے آپ کیا انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ در حقیقت پاکستان میں کوئی بھی احتساب نہیں کرنا چاہتا اور نہ کرتا ہے. ان کیسز کو صرف بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی لائن پر لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. در حقیقت یہ سب لوگ مل کے پاکستان کی سادہ لو عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.